یہ سب آپ نے کیا ہے نا؟ آخر کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ سمیرہ غصے سے دروازہ کھلتی ہی اسٹڈی روم میں ہوئی، جہاں حسام شاہ اپنے دو مینیجرز کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا۔ سمیرہ کی بکھری حالت دیکھ کر اس نے مینیجرز کو باہر جانے کا اشارہ کیا تھا اور خود چلتا ہوا سمیرہ کے مقابل آیا تھا۔ اگلی لمحے دروازہ بند کرتے اس کا منہ سختی سے دبوچتے اسے اپنے قریب کیا کہ وہ درد سے کرہا اٹھی۔ تمہارے بھائی کو کیا لگتا ہے کہ وہ اپنی مردانگی میں آتے میری بہن کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس کی بہن کو میں چھوڑ دوں گا؟ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں تھی، میری بہن محفوظ رہے اس لیے تم سے نکاح چاہتا تھا، لیکن نکاح نہیں ہوا، پر میں بغیر نکاح کے بھی تمہیں برباد کر دوں گا۔ صفاقی سے مسکراتے اس نے سمیرہ کو چھوڑا، پر اگلے ہی لمحے وہ لہراتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ اس کی ناک اور منہ سے نکلتا خون دیکھ شاہ مینشن کے وسیع عریض اور پرسکون اسٹڈی روم میں اس وقت ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ کھڑکیوں کے باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، لیکن اندر تیز لائٹس کے نیچے حسام شاہ اپنے مخصوص جاہ و جلال، روب اور تکبر کے ساتھ کرسی پر برجمان تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت اور ناقابل فہم تھے۔ اس کے سامنے شیشے کی بڑی میز پر جائیداد کے اہم اور پیچیدہ کاغذات بکھرے پڑے تھے، جن پر اس کے دو سب سے پرانے اور وفادار مینیجرز طارق اور وسیم گہری نظریں جمائے بیٹھے تھے۔ سر، اگر یہ قانونی دستاویزات اسی طرح لٹکتی رہیں تو فیکٹری کا نیا پروجیکٹ مکمل طور پر رک جائے گا، اور دوسری طرف زبیر شاہ کسی بھی صورت اس زمین سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ وہ ہر فارم پر ہمارے خلاف جا رہا ہے۔ طارق نے اپنے ماتھے پر ابھرنے والے پسینے کو صاف کرتے ہوئے انتہائی احتیاط سے حسام کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ حسام شاہ نے اپنے ہاتھ میں سلگتے ہوئے مہنگے سگار کا ایک لمبا کش لیا۔ دھوئیں کا ایک مرغلہ فضا میں بلند ہوا، جس کے پیچھے سے حسام کی گہری سرد اور عقابی آنکھیں چمکیں۔ اس کے لبوں پر ایک تلخ اور مغرور مسکراہٹ ابھری۔ زنیر شاہ کو لگتا ہے کہ وہ شاہ خاندان کے سامنے کھڑا ہو کر اپنی مردانگی ثابت کر سکتا ہے۔ حسام کی بھاری اور روبدار آواز کمرے میں گونجی۔ وہ بھول گئے کہ حسام شاہ جس چیز پر ایک بار ہاتھ رکھ دے وہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ جائیداد تو دور کی بات ہے، میں اس سے اس کی ہر وہ چیز چھین لوں گا جس پر اسے ناز ہے۔ وسیم نے ڈرتے ڈرتے اپنے کاغذات کو درست کیا اور کہا، لیکن سر، جائیداد کا یہ تنازع اب خاندانی دشمنی کی آخری حدوں کو بھی چھو رہا ہے۔ اگر ہم نے عدالت سے باہر کوئی راستہ نہ نکالا تو دونوں خاندانوں کے لیے مشکلات شاہ خاندان کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے ہوں گی۔ حسام نے وسیم کی بات کاٹتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ابھی حسام اپنی بات مکمل ہی کر پایا تھا کہ اچانک اسٹڈی روم کا بھاری دروازہ زور سے کھلا۔ کمرے میں موجود تینوں مرد چونک کر اس سمت دیکھنے پر مجبور ہو گئے۔ وہ سمیرہ تھی۔ اس کی حالت اس وقت بکھری ہوئی تھی۔ اس کے بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ گلے بے ترتیبی سے لپٹا تھا اور آنکھیں رونے اور شدید غصے کی شدت سے سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر خوف، صدمے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات تھے، لیکن اس کے وجود سے پھوٹتی غصے کی آگ اس وقت سب کچھ جلا دینے پر تلی ہوئی تھی۔ یونیورسٹی کا وہ واقعہ، گھر میں ہونے والی تسلیل اور اپنے کردار پر لگنے والے جھوٹے داغ نے اسے پاگل کر دیا تھا۔ یہ سب آپ نے کیا ہے نا؟ آخر کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ سمیرہ غصے سے پاگل ہوتی دروازہ کھولتی اسٹڈی روم میں داخل ہوئی، جہاں حسام شاہ اپنے دو مینیجرز کے ساتھ میٹنگ میں مصروف تھا۔ اس کی آواز میں وہ لرزش اور صدمہ تھا جو کسی انسان کے اندرونی طور پر ٹوٹ جانے کی گواہی دیتا ہے۔ حسام شاہ نے سمیرہ کو اس بکھری اور دیوانی حالت کو دیکھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں شدید تڑپ اور حیرت ابھری، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے چہرے پر شفافیت اور سرد مہری کا وہ مانوس خول چڑھا لیا جس کے پیچھے وہ اپنے اصل جذبات کو چھپاتا آیا تھا۔ اس نے غضبناک نظر اپنے دونوں مینیجرز پر ڈالی، جو سمیرہ کو اس حالت میں دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے۔ حسام نے مینیجرز کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ کی ایک جنبش ہی طارق اور وسیم کو یہ سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ اگر وہ ایک لمحہ بھی مزید یہاں رکے تو حسام شاہ کا غصہ انہیں راکھ کر دے گا۔ دونوں مینیجرز نے جلدی سے اپنے کاغذات سمیٹے اور سمیرہ کے پاس سے گزرتے ہوئے تقریباً بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا، لیکن حسام کے ارادے کچھ اور ہی تھے۔ حسام اپنی نشست سے اٹھا، اس کا لمبا کثرتی اور بار و وجو سمیرہ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ خود چلتا ہوا سمیرہ کے مقابل آیا۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ سمیرہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ اپنی بے گناہی کا جواب چاہتی تھی۔
اگلی لمحے سمیرہ کے حلق سے ایک دردناک کرہا نکلی۔ حسام نے تیزی سے گھوم کر اسٹڈی روم کا بھاری دروازہ زور سے بند کیا اور اس سے پہلے کہ سمیرہ سنبھل پاتی اس نے اپنا مضبوط ہاتھ بڑھا کر سمیرہ کا منہ اور جبڑا انتہائی سختی سے دبوچ لیا۔ اس کی انگلیاں سمیرہ کی نرم و نازک جلد میں دھنس گئیں جس سے سمیرہ کا چہرہ مسخ ہونے لگا۔ حسام نے اسے جھٹکے سے اپنے انتہائی قریب کیا یہاں تک کہ سمیرہ کو حسام کے سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ دونوں کے درمیان دوری اب مٹ چکی تھی لیکن دلوں کے بیچ نفرت کی ایک بڑی خلیج تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شاہ مینشن میں اس طرح مرنے کے لیے آنے کی؟ حسام کی آواز دھیمی تھی، اس کی آنکھوں میں اس وقت رحم کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ تمہارے بھائی کو کیا لگتا ہے وہ اپنی مردانگی میں آتے میری بہن کے ساتھ زیادتی کرے گا تو اس کی بہن کو میں چھوڑ دوں گا؟ اس کا ایک ایک لفظ سمیرہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہا تھا۔ سمیرہ نے تڑپ کر اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کی لیکن حسام کی گرفت مضبوط تھی۔ مجھے تم سے کوئی محبت نہیں تھی، حسام نے کہا۔ میری بہن محفوظ رہے، اس کی زندگی برباد نہ ہو، اس لیے تم سے نکاح چاہتا تھا لیکن نکاح نہیں ہوا۔ تم نے اور تمہارے مغرور بھائی نے میرا رشتہ ٹھکرا کر اپنی تباہی کا پروانہ خود لکھا ہے۔ سمیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر حسام کی انگلیوں کو بھگونے لگے لیکن حسام پر اس وقت کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کا انتقام بیدار ہو چکا تھا۔ پر میں بغیر نکاح کے بھی تمہیں برباد کر دوں گا۔ شفاقی سے مسکراتے اس نے سمیرہ کو ایک زوردار جھٹکے سے چھوڑا جیسے وہ کوئی بے جان کٹ پتلی ہو۔ حسام کی گرفت چھوٹتے ہی سمیرہ کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ دیوار کے سہارے کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی لیکن اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ سمیرہ کا معصوم اور حساس دل یہ سب ایک برداشت کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کے سر کے اندر جیسے ایک شدید دھماکہ ہوا، رگیں تن گئی اور ذہنی دباؤ اپنی آخری حدوں کو چھونے لگا۔ اور اگلے ہی لمحے حسام شاہ کے چہرے پر سجی و شفاق اور فاتحانہ مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ سمیرہ سدھ بدھ کھو چکی تھی، اس کا نازک وجود فضا میں لہرایا اور وہ حسام کی باہوں میں جھول گئی۔ حسام نے آگے بڑھ کر اسے زمین پر گرنے سے پہلے تھاما لیکن جیسے ہی اس کی نظر سمیرہ کے چہرے پر پڑی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمیرہ کی ناک اور منہ سے سرخ گرم خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ وہ خون تیزی سے بہتا ہوا اس کے گورے چہرے اور سفید ہونٹوں کو سرخ کر رہا تھا اور پھر وہ خون حسام کے ہاتھ اور اس کی قمیض پر گرنے لگا۔ اس کی آنکھیں پھترا چکی تھی اور وہ مکمل طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر حسام کی باہوں میں ایک بے جان لاش کی طرح گر چکی تھی۔ سمیرہ، سمیرہ! حسام شاہ کی ایک وحشیانہ اور خوفزدہ چیخ اسٹڈی روم کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ اس کا وہ سارا غرور، وہ سارا تکبر، وہ انتقام کی آنکھ اور وہ شفافیت سمیرہ کے منہ سے نکلتے خون کو دیکھ کر ایک ہی سیکنڈ میں مٹی میں مل گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ سینہ پھٹ جائے گا۔ نہیں نہیں سمیرہ، تم ایسا نہیں کر سکتی، آنکھیں کھولو سمیرہ! حسام شاہ جو کچھ دیر پہلے ایک ظالم شکاری بنا ہوا تھا اب ایک ایسے بے بس اور ہارے ہوئے انسان کی طرح پاگلوں کی طرح سمیرہ کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ سمیرہ کے چہرے سے خون صاف کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن خون رکنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے سمیرہ کے ساتھ ہی اس کی اپنی سانسیں بھی رک رہی ہیں۔ سمیرہ کو اس حالت میں دیکھ کر حسام شاہ کی روح فنا ہو رہی تھی۔ سمیرہ نے اس کے بے جان وجود کو اپنے سینے میں بھیجا اور پاگلوں کی طرح اسٹڈی روم کے بند دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کی خوفزدہ اور درد سے تڑپتی ہوئی چیخ پورے شاہ مینشن میں گونج اٹھی۔ طارق، وسیم، گاڑی نکالو، کوئی ہے؟ ہسپتال فون کرو۔ وہ تیزی سے بھاگا۔ 3 ماہ قبل شاہ مینشن، جو اپنی شان و شوکت اور تاریخی رعب اور دبدبے کے لیے پورے علاقے میں مشہور تھا، اس وقت ایک گہرے سکوت میں ڈوبا ہوا تھا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی اور بادلوں کی گرج چمک حویلی کے اندرونی ماحول کے تناؤ کو مزید بڑھا رہی تھی۔ حویلی کے مرکزی اور وسیع لاؤنج میں جہاں دیواروں پر خاندانی بزرگوں کی بڑی بڑی تصاویر آویزاں تھیں، بی جان اپنی مخصوص پروقار نشست پر بیٹھی تسبیح کے دانے گرا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر فکر مندی کی لکیریں تھیں اور ان کی نظریں بار بار لاؤنج کی وسط میں کھڑی ایک لڑکی پر جاری تھیں۔ وہ ایمن تھی، حسام شاہ کی لاڈلی اکلوتی اور کائنات سے بڑھ کر عزیز بہن۔ وہ لڑکی جو پورے شاہ خاندان کی جان تھی
اور جس کی ایک مسکراہٹ کے لیے حسام شاہ اپنی دولت تو کیا اپنی جان بھی داؤ پر لگا سکتا تھا۔ لیکن اس وقت ایمن کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں بلکہ آنسوؤں کا ایک سیلاب تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ایمن میری بچی سے چھوڑ دو، تم جانتی ہو کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اپنے بھائی کے غصے کو ہوا مت دو، یہ بات کبھی وہ تسلیم نہیں کرے گا۔ بی جان نے گہری سانس اور بحری رنج سے کہا، بی بی جی میں کوئی گناہ نہیں کری، میں اپنے پسند کا اظہار کر رہی ہوں۔ ایمن نے روتے ہوئے ضدی لہجے میں کہا، اگر میری شادی زنیر سے نہ ہوئی تو میں کسی اور سے بھی شادی نہیں کروں گی، میں اپنی زندگی ختم کر لوں گی۔ کیا ختم کر لو گی تم؟ لاؤنج میں بھاری اور روبدار آواز گونجی۔ ایمن کے سسکتے ہوئے لب یکدم خاموش ہو گئے اور بی جی نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ حسام شاہ دالان سے ہوتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ اس کا لمبا قد، چوڑے اشارے اور گہری سیاہ آنکھوں میں اس وقت غصے کی شدت دہک رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا سیدھا ایمن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دوبارہ کہنا وہ لفظ ایمن؟ حسام نے اپنے جبڑے بھینچے ہوئے انتہائی خوفناک لہجے میں کہا، اپنی زندگی ختم کرنے کی بات کی تم نے؟ شاہ خاندان کی بیٹیاں مردوں کے سامنے اس طرح کمزور نہیں پڑتی، اور نہ ہی حسام شاہ کی بہن کسی کے لیے اپنے مرنے کی بات کرتی ہے۔ ایمن نے خوف سے ایک دم پیچھے ہٹایا، لیکن زبیر کی محبت نے اسے وہ حوصلہ دیا اس سے پہلے اس میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیا اور اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بھائی آپ مجھے جتنا چاہیں ڈرا لیں لیکن سچائی نہیں بدلے گی۔ میں زنیر شاہ کو پسند کرتی ہوں اور میں صرف اسی سے ہی شادی کروں گی۔ میں جانتی ہوں کہ وہ میرا کزن ہے اور وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ زنیر شاہ؟ حسام کے منہ سے یہ نام کسی گالی کی طرح نکلا۔ اس نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جس میں صرف تلخی اور نفرت تھی۔ وہ زنیر شاہ جس کا باپ اور بھائی پچھلے 20 سالوں سے ہماری خاندانی زمینوں پر ناجائز قبضہ جمانے کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، وہ خاندان جو ہر موڑ پر شاہ خاندان کو نیچا دکھانے کی سازشیں کرتا ہے، تم اس گھر کی بہو بننا چاہتی ہو؟ بھائی، جائیداد کا تنازع بزرگوں کا ہے، زنیر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ ایک سلجھا ہوا انسان ہے۔ ایمن نے صفائی دینی چاہی، بس ایک اور لفظ نہیں ایمن۔ حسام نے اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھا کر اسے سختی سے خاموش کروایا۔ تم نادان ہو، تم دنیا کی مکاریوں کی نہیں سمجھتی۔ زنیر شاہ اور اس کا خاندان تمہیں صرف اس لیے مہرہ بنا رہے تاکہ وہ شاہ خاندان کی غرور کو خاک میں ملا سکے۔ وہ میری بہن کے ذریعے مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ میں جیتے جی اپنی لاڈلی بہن کو اس جہنم میں نہیں دھکیل سکتا۔ یہ شادی کبھی نہیں ہو سکتی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ حسام کا یہ دو ٹوک فیصلہ سنتے ہی ایمن کا ضبط ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر زار و قطار رونے لگی۔ اس کی ہچکیاں پورے ہال میں گونجنے لگی۔ بی جی، دیکھو بھائی کو، یہ میری خوشی نہیں چاہتے، یہ اپنے غرور اور جائیداد کی خاطر میری زندگی برباد کر رہے ہیں۔ ایمن نے روتے ہوئے بی جی سے التجا کی۔ بی جی جو اب تک خاموش تھی اپنی جگہ سے اٹھی اور حسام کے قریب آئیں۔ انہوں نے حسام کے شانے پر اپنا لرزتا ہوا ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں بھی التجا تھی۔ حسام میرے بچے، غصہ تھوکو، بی جی نے نرمی سے کہا۔ ایمن تمہاری لاڈلی ہے، تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے، تم نے بچپن سے اسے باپ بن کر پالا ہے، اس کے آنسو تمہاری غیرت اور محبت پر بھاری ہیں۔ میں جانتی ہوں کہ دونوں خاندانوں کے بیچ دشمنی کی دیوار بہت اونچی ہے، لیکن کیا یہ دیوار ہماری بچی کی خوشیوں سے بھی زیادہ اہم ہے؟ اگر اسے کچھ ہو گیا تو تم خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤ گے۔ بی جی کے الفاظ حسام کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے۔ اس نے فرش پر بیٹھی روتی ہوئی ایمن کو دیکھا۔ اس کا وہ معصوم چہرہ جو ہمیشہ خوشیوں سے دمکتا تھا آج زرد تھا۔ حسام شاہ دنیا کے ہر طاقت سے لڑ سکتا تھا، وہ پورے شہر کو اپنے اشاروں پر نچا سکتا تھا، لیکن اپنی لاڈلی بہن کے آنسوؤں کے سامنے وہ ہمیشہ ہار جاتا تھا۔ ایمن واقعی اس کا کمزور ترین پہلو تھی۔ حسام نے گہرا سانس لیا اور ایمن کے کندھوں کو پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ اپنے رومال سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا لہجہ اچانک نرم لیکن انتہائی پرعزم ہو گیا۔ رو مت ایمن، تمہارا بھائی تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو یہ شادی ہوگی۔ حسام شاہ اپنی بہن کی خوشی کے لیے اپنا غرور بھی جھکا سکتا ہے۔ ایمن نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ سچ بھائی، آپ مان گئے؟ ہاں میں مان گیا ہوں۔ حسام کے لبوں پر ایک مبہم اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ میں کل ہی تمہارے رشتے کی بات آگے بڑھاؤں گا، لیکن وہ یکدم رکا اور اس کی آنکھیں سرد ہو گئیں۔ لیکن کیا بھائی؟ ایمن نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ حسام شاہ لاؤنج میں ٹہلنے لگا، اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے
اور اس کی آواز میں اب ایک عجیب سا جاہ و جلال اور عیاری تھی۔ ایمن، تم میری جان ہو، میں تمہیں اس گھر میں اکیلا نہیں بھیج سکتا جہاں ہمارے دشمن رہتے۔ مجھے تمہاری حفاظت کا بندوبست کرنا ہوگا۔ اگر وہ خاندان تمہارے ذریعے مجھ پر وار کرنے کی کوشش کریں تو میرے پاس بھی ان کی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ان کی کمزوری ہو۔ بی جی نے چونک کر پوچھا، حسام تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کھل کر بات کرو۔ حسام بی جی کے پاس آیا اور انتہائی سنجیدگی سے بولا، بی جی، یہ شادی صرف ایک شرط پر ہوگی۔ اگر ایمن زنیر شاہ کے گھر جائے گی تو بدلے میں زنیر کی بہن سمیرہ شاہ کا رشتہ اپنے لیے مانگوں گا۔ کیا؟ بی جے کے منہ سے حیرت کا ایک جھٹکا نکلا اور ایمن بھی ششدر رہ گئی۔ ہاں بی جی، وٹا سٹا، حسام نے چمکتی آنکھوں سے کہا، اگر وہ ہماری بیٹی کو ستائیں گے تو انہیں یاد رہے گا۔ حسام نے جب سمیرہ کا نام لیا تو اس کے دل کے کسی پوشیدہ کونے میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی جسے اس نے خود بھی نظر انداز کر دیا۔ وہ سمیرہ کو یونیورسٹی کے چند فنکشنز اور خاندانی تقریبات میں دور سے دیکھ چکا تھا۔ وہ ایک معصوم، حیادار اور اپنے حسن میں بے مثال لڑکی تھی، لیکن حسام، کیا وہ لوگ یہ رشتہ قبول کریں گے؟ بی جی نے خدشے کا ظاہر کیا۔ انہیں قبول کرنا ہوگا بی جی۔ حسام شاہ نے اپنے سگار کو دوبارہ سلگاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، اگر وہ زنیر کی خوشی چاہتے ہیں تو انہیں اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا ہی ہوگا، اور اگر انہوں نے انکار کیا تو پھر حسام شاہ وہ طوفان کھڑا کرے گا کہ ان کا پورا خاندان اس کی زد میں آ جائے گا۔ ایمن اپنے بھائی کے اس بھیانک روپ کو دیکھ کر اندر سے کانپ اٹھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کی جیت پر خوش ہو یا سمیرہ کی زندگی کو اس خاندانی جنگ کا مہرہ بنتے دکھ کا افسوس کرے۔ حسام شاہ نے اپنی ضد اور وٹے سٹے کے نام پر اپنے چند معزز رشتہ داروں کے ذریعے سمیرہ کا رشتہ زنیر شاہ کے گھر بھجوایا تھا لیکن اس کے رشتے کی خبر نے دوسرے خاندان میں خوشی کے بجائے غصے اور عداوت کی ایک نئی آگ بھڑکا دی تھی۔ زبیر شاہ کے گھر کا ماحول اس وقت انتہائی کشیدہ تھا۔ ڈرائنگ روم میں سمیرہ کے والد صاحب صوفے پر بیٹھے گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا جبکہ ان کی والدہ مسلح پر بیٹھی فکر مند دکھائی دے رہی تھی۔ زنیر شاہ جو اپنی بہن سمیرہ سے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس کی عزت پر جان دینے کو تیار رہتا تھا، کمرے میں غصے سے چکر کاٹ رہا تھا۔ اب بچی حسام شاہ کی یہ جرأت! زنیر نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، وہ ہماری بہن کا رشتہ مانگ رہا ہے، وہ مغرور انسان جس نے ہمیشہ ہمیں نیچا دکھانے کی کوشش کی، جو جائیداد کے معاملے پر عدالتوں میں ہمارے خلاف زہر اگلتا ہے، آج وہ کس منہ سے میری معصوم بہن کا ہاتھ مانگنے آیا ہے؟ والد صاحب نے گہرا اور تلخ سانس لیا۔ زنیر بیٹا، حسام شاہ کوئی سیدھا راستہ نہیں چلتا۔ وہ اگر ایمان کا رشتہ تمہارے ہاتھ دینے میں راضی ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی بڑا مکر ہے۔ وہ سمیرہ کو اپنے گھر لے جا کر ہماری تذلیل کرنا چاہتا ہے، وہ ہماری بیٹی کو اپنی عداوت کی بھیڑ چڑھانا چاہتا ہے۔ میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا ابا جی۔ زنیر نے توٹک لہجے میں کہا، ایمن سے میری محبت اپنی جگہ، لیکن اس محبت کی قیمت میں اپنی معصوم بہن کی زندگی بربادی سے نہیں چکا سکتا۔ حسام شاہ کو اس کے بھیجے گئے لوگوں کے سامنے ہی صاف انکار کر دیا جائے گا۔ شاہ خاندان کو لگ رہا ہے کہ ہم ان کے سامنے جھک جائیں گے اور وہ بھول رہے ہیں کہ غیرت ہماری بھی کم نہیں ہے۔ جب حسام شاہ کے بھیجے گئے رشتہ داروں کو زنیر اور اس کے والد نے صاف اور سخت الفاظ میں انکار کا پیغام دیا تو یہ بات حسام شاہ کی انا پر ایک کاری ضرب کی طرح لگی۔ شام پینشن کے اسی اسٹڈی روم میں جہاں حسام شاہ موجود تھا، انکار کی خبر پہنچتی ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ حسام نے اپنے سامنے پڑے شیشے کا ایشٹرے دیوار پر دے مارا جو کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کے چہرے پر غضب کی ایک ایسی لہر تھی کہ سامنے کھڑا اس کا سب سے وفادار اور خطرناک مخبر شیرہ بھی نظر جھکا گیا۔ حسام شاہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا انہوں نے۔ حسام کی آواز میں بھاری گرج تھی، زنیر شاہ کو لگتا ہے کہ وہ میری بہن کو اپنے گھر کا مہرہ بنائے گا اور میں اس کی بہن کو چھوڑ دوں گا؟ اس نے حسام شاہ کی توہین کی اور اس توہین کی قیمت اب اس کی سب سے لاڈلی چیز چکائے گی، سمیرہ شاہ۔ حسام شیرہ کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے صفاقانہ لہجے میں بولا، شیرہ، سمیرہ کی ہر حرکت، ہر پل کی خبر مجھے چاہیے۔ وہ کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے؟ مجھے اس کی زندگی کا وہ کمزور نقطہ چاہیے جس سے میں زنیر شاہ کو گھٹنوں کے بل لا سکوں۔ جاؤ اور اپنا کام کرو۔ جی شادی، آپ فکر نہ کریں، کام ہو جائے گا۔ شیرہ نے مکاری سے ہنستے ہوئے سر جھکایا اور اپنے کمرے سے نکل گیا۔ اگلے ہی دن شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کے سرسبز باغ میں سمیرہ اپنے ایک کلاس فیلو علی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ سمیرہ جو ہمیشہ اپنے حیادار اور سلجھے ہوئے رویے کی وجہ سے جانی جاتی تھی،
اس وقت ایک لیپ ٹاپ سامنے رکھے انتہائی سنجیدگی سے اپنے فائنل ایئر کے مشترکہ پروجیکٹ پر ڈسکشن کر رہی تھی۔ علی دیکھو، اگر ہم نئی پریزنٹیشن کل تک فائنل نہ کی تو پروفیسر احمد ہمارا پروجیکٹ ریجیکٹ کر دیں گے اور ہماری پوری سیمسٹر کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ سمیرہ نے فکر مندی سے لیپ ٹاپ اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تم پریشان مت ہو سمیرہ، علی نے اپنی کرسی تھوڑی آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے ڈیٹا اکٹھا کر لیا، بس یہ گراف دیکھو، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی ہے۔ علی نے سمیرہ کو سمجھانے کے لیے لیپ ٹاپ کی طرف جھک کر اسکرین پر انگلی رکھ دی۔ چونکہ اسکرین چھوٹی تھی اس لیے علی سمیرہ کے کافی قریب آ کر بات سمجھا رہا تھا، جبکہ سمیرہ کا پورا دھیان صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر تھا۔ اسی دن چند فرلانگ دوری پر گھنے درختوں کی اوٹ میں شیرہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شیطانی چمک ابھری۔ شیرہ نے کیمرے کو ایسے مخصوص اور غلط اینگل پر سیٹ کیا کہ سمیرہ اور علی کے بیچ کا عام سا تعلق بھی کیمرے کی آنکھ سے انتہائی قابل اعتراض دکھائی دینے لگا۔ جب علی شاہ نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کی طرف جھک کر سمیرہ سے بات کی تو شیرہ نے اس کی اسی سیکنڈ میں مسلسل کئی تصویریں کھینچ لیں۔ ان تصویروں میں ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب اور ان کے درمیان کوئی گہرا ناجائز تعلق ہو۔ واہ شاہ جی، اب آئے گا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے؟ شیرہ نے کیمرے کی اسکرین پر تصویر دیکھتے ہوئے کمینگی سے ہنس کر خود کلامی کی۔ شام کے وقت زنیر شاہ کے گھر کے باہر ایک نامعلوم بائک سوار آیا اور ایک بڑا سفید لفافہ لیٹر باکس میں ڈال کر تیز رفتاری سے غائب ہو گیا۔ جب زنیر نے وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر موجود رنگین تصاویر دیکھ کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا وجود غصے صدمے کی شدت سے کانپنے لگا۔ اس نے ایک زوردار چیخ سے سمیرہ کو بلایا، جس سے سمیرہ کے والدین دوڑتے ہوئے ہال میں آئے۔ کیا ہوا زنیر، کیوں چیخ رہے ہو؟ والد صاحب نے گھبرا کر پوچھا۔ زنیر نے وہ تصاویر اپنے والد کے سامنے میز پر رکھ دی۔ ابا جی دیکھیں، یہ ہے آپ کی لاڈلی بیٹی، یہ ہے وہ یونیورسٹی کی پڑھائی جس پر ہمیں بڑا ناز تھا۔ سمیرہ کے والدہ نے جیسے ہی وہ تصاویر دیکھی، انہوں نے صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تصاویر میں سمیرہ ایک غیر لڑکی کے ساتھ اس انداز میں دکھائی دے رہی تھی کہ کوئی بھی شریف انسان دیکھ کر خون کے آنسو رو پڑے۔ اسی لمحے سمیرہ ہال میں داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ابھی بھی یونیورسٹی کی تھکن تھی، لیکن گھر کا ماحول اور اپنے بھائی کا غصہ دار چہرہ دیکھ کر وہ ہٹک گئی۔ بھائی کیا ہوا؟ آپ سب ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ سمیرہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ شٹ اپ، اپنی زبان بند کرو سمیرہ۔ زنیر نے آگے بڑھ کر سمیرہ کا بازو انتہائی سختی سے دبوچا اور اسے میز کی طرف جھٹکا دیا۔ یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ تمہاری پاک دامنی کا ثبوت ہے؟ سمیرہ نے کانپتے ہاتھوں سے تصاویر اٹھائی۔ جیسے ہی اس کی نظریں ان تصاویروں پر پڑی، اس کا سر چکرانے لگا۔ نہیں بھائی، خدا کی قسم، یہ وہ نہیں ہے جو دیکھا رہا ہے۔ یہ علی ہے، میرا کلاس فیلو، ہم صرف پروجیکٹ کی بات کر رہے تھے۔ یہ تصاویر جھوٹی ہیں، کسی نے غلط اینگل سے کھینچی ہیں۔ سمیرہ روتے ہوئے اپنے بھائی کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی۔ جھوٹ مت بولو، تصاویر جھوٹ نہیں بولتی سمیرہ، زنیر غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ ہم نے حسام شاہ کا رشتہ کیا ٹھکرایا، تم نے ہماری غیرت کا جنازہ ہی نکال دیا، اب پورا شہر ہم پر تھوکے گا۔ سمیرہ نے روتے ہوئے اپنے والد کی طرف دیکھا، لیکن والد صاحب نے مایوسی اور دکھ سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ماں بھی صدمے سے نڈھال ہو کر صوفے پر گر چکی تھی۔ گھر والوں کا عشق اور اپنے کردار پر لگنے والے داغ سمیرہ کے لیے موت سے بڑھ کر تھا۔ اس کا معصوم دل بری طرح ٹوٹ چکا تھا، لیکن اسی صدمے کے بیچ ان کے ذہن میں بجلی کی طرح ایک دھماکہ ہوا۔ یہ لفافہ، یہ رشتہ، انکار کرنے کے فوراً بعد کا واقعہ، اور یہ سب کچھ واضح ہو گیا۔ حسام شاہ، سمیرہ کے لبوں سے یہ لفظ نکلا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون اور غصہ ابھر آیا۔ یہ سب اس نے کیا ہے، یہ صرف وہی ایک شخص کر سکتا ہے جس نے بدلے کی دھمکی دی تھی اور میری پاک دامنی کو اچھال کر میرے بھائی سے رشتہ ٹھکرانے کا بدلہ لے رہا ہے۔ سمیرہ کہاں جا رہی تم؟ زنیر نے پیچھے سے آواز دی، لیکن سمیرہ اب کسی کی سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس کا ذہنی دباؤ اور غصہ اب اپنی آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ میں خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے، اپنے کردار پر لگنے داغ کو دھونے اور حسام شاہ کے اس بھیانک چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے دیوانہ وار گھر سے باہر نکل پڑی۔ وہ سیدھی شاہ مینشن کی طرف جا رہی تھی جہاں حسام شاہ موجود تھا۔ ہسپتال کے مرکزی دروازے کے سامنے ایک سیاہ تیز رفتار کار آ کر رکی۔ کار کا دروازہ کھلا اور حسام شاہ پاگلوں کی طرح باہر نکلا۔ اس کی باہوں میں سمیرہ کا نازک اور بے جان وجود تھا۔
سمیرہ کا سفید سوٹ جگہ جگہ سے سرخ خون سے داغدار ہو چکا تھا اور اس کے گورے چہرے پر جمتا ہوا خون کسی بھیانک سانحے کا پتہ دے رہا تھا۔ ڈاکٹر کہاں ہے؟ سب کوئی ہے یہاں؟ حسام شاہ کی روب در آواز آج خوف اور بے بسی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ وہ سمیرہ کو سینے سے چمٹائے ہسپتال کے اندرونی کوریڈور کی طرف بھاگا۔ وارڈ بوائے اور نرسیں اس کی یہ حالت دیکھ کر اسٹریچر لے کر دوڑے۔ جلدی کرو، اسے ایمرجنسی وارڈ میں لے جاؤ۔ حسام نے سمیرہ کو اسٹریچر پر لٹاتے ہوئے نرسوں کو جھٹکا دیا۔ اس کے اپنے ہاتھ خون سے لت پت تھے اور وہ بری طرح کانپ رہے تھے۔ ایمرجنسی وارڈ کے بھاری دروازے سمیرہ کو اندر لے جانے کے بعد بند ہو گئے اور اوپر لگی سرخ لائٹ روشن ہو گئی۔ حسام شاہ وہیں کوریڈور کی سفید دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، ان ہاتھوں پر سمیرہ کا خون لگا ہوا تھا۔ وہی سمیرہ جسے وہ چند منٹ پہلے برباد کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، وہی سمیرہ جس کے کردار پر اس نے ایک بھیانک داغ لگایا تھا۔ آج اس کی زندگی کی ڈور حسام کے اپنے ہاتھوں سے سرکتی محسوس ہو رہی تھی۔ تقریباً 15 منٹ بعد ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ ان کے چہرے پر گہری فکر مندی تھی۔ ڈاکٹر، وہ کیسے ہیں؟ خون کیوں نکل رہا تھا اس کے منہ اور ناک سے؟ حسام نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر کا شانہ پکڑتے ہوئے سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ ڈاکٹر نے حسام کا ہاتھ آہستہ سے ہٹایا اور سنجیدگی سے کہا، شاہ صاحب، مریضہ کی حالت انتہائی نازک ہے۔ انہیں کوئی بہت شدید صدمہ پہنچا ہے جس کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا اور دماغ کی باریک رگیں متاثر ہوئیں۔ شدید ذہنی تناؤ اور نفسیاتی دباؤ نے ان کے اندرونی سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اگلے 12 گھنٹے ان کی زندگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر خون کا بہاؤ دماغ کے اندرونی حصے میں بڑھ گیا تو ہم انہیں کھو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی یہ الفاظ سن کر حسام شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد حسام شاہ کوریڈور میں موجود ایک بینچ پر ڈھیر ہو گیا۔ سمیرہ کو زندگی اور موت کی اس ہولناک کشمکش میں دیکھ کر حسام شاہ کے اندر کا وہ مغرور اور شفاق انسان ہمیشہ کے لیے مر چکا تھا۔ اسے سچی اور بھیانک حقیقت کا ادراک ہو گیا تھا۔ وہ نفرت، وہ خاندانی توازن کی چال، وہ بدلے کی آنکھ، سب کچھ ایک جھوٹ تھا، ایک ایسا قول تھا جو اس نے دنیا اور خود سے سچ چھپانے کے لیے چڑھا رکھا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ سمیرہ سے بے پناہ پاگل پن کی حد تک محبت کرتا تھا۔ وہ سمیرہ کو پانا چاہتا تھا، اسے اپنی زندگی بنانا چاہتا تھا، لیکن اپنے خاندانی غرور کی وجہ سے اس نے اس محبت کو نفرت کے نام دے دیا تھا، اور آج اس کی جھوٹی نفرت نے سمیرہ کو موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے یہ سزا مت دینا۔ حسام نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپاتے ہوئے سسکتے ہوئے خود کلامی کی۔ میں مر جاؤں گا سمیرہ، اگر تمہیں کچھ ہوا تو حسام شاہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ ابھی حسام اپنے پچھتاوے کی آگ میں جل ہی رہا تھا کہ کوریڈور کے دوسرے سرے سے تیز قدموں کی آواز آئی۔ حسام نے سر اٹھا کر دیکھا، زنیر شاہ اور ایمن پاگلوں کی طرح ہسپتال کے کوریڈور میں داخل ہوئے تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر بینچ پر بیٹھے حسام شاہ پر پڑی، اس کا ضبط جواب دے گیا، حسام شاہ۔ زنیر نے حسام شاہ کا گریبان اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اس نے حسام کو جھٹکے سے بینچ سے اٹھایا اور ہسپتال کی دیوار کے ساتھ دے مارا۔ میری بہن کہاں ہے؟ کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ زنیر غصے سے چلایا۔ تم نے اس کے کردار پر کیچڑ اچھالا، اسے یونیورسٹی میں بدنام کیا، اور جب اس سے دل نہیں بھرا تو اسے جان سے مارنے کی کوشش کی۔ بولو، خاموش کیوں ہو؟ حسام شاہ، جو عام حالات میں کسی کا اپنے گریبان کو چھونا بھی برداشت نہیں کرتا تھا اور اس کا جواب گولی سے دیتا تھا، آج ایک بے جان مٹی کے پتلے کی طرح زنیر کے ہاتھ میں جھول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی غصہ نہیں تھا، صرف گہرا پچھتاوا اور آنسو تھے۔ زنیر، چھوڑو بھائی کو، یہ ہسپتال ہے۔ ایمن نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اپنے شوہر کا ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی، لیکن زنیر اس وقت کسی کے سننے کی حالت میں نہیں تھا۔ ایمن، دور رہو۔ زنیر نے حسام کے گریبان کو مزید سختی سے بھینجا، یہاں تک کہ حسام کا سانس اکھڑنے لگا۔ اس مغرور انسان کو لگتا ہے کہ یہ سب کی زندگیوں سے کھیل سکتا ہے۔ حسام شاہ، اگر میری معصوم بہن سمیرہ کو ایک خراش بھی آئی، اگر اس کی سانسوں کو کچھ ہوا، تو خدا کی قسم میں شاہ خاندان کی اس حویلی کو عبرتناک کا نشانہ بنا دوں گا اور تمہیں اسی ہسپتال کے باہر اپنے ہاتھوں سے دفن کروں گا۔ زنیر نے غصے میں حسام کے چہرے پر ایک زوردار مکہ مارا، جس سے حسام کے ہونٹ پھٹ گئے اور وہاں سے خون بہنے لگا، لیکن حسام نے اپنا ہاتھ تک نہیں اٹھایا۔ اس نے صرف سمیرہ کے ICU کے بند دروازے کی طرف دیکھا اور انتہائی دھیمی ٹوٹی ہوئی آواز میں بولا، مار دو مجھے زنیر، جتنا غصہ ہے نکال لو، میں واقعی گنہگار ہوں، لیکن خدا کے لیے سمیرہ کے لیے دعا کرو۔ وہ اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے، اگر وہ چلی گئی تو تمہارا ہی دشمن خود ہی مر جائے گا۔
حسام شاہ کے منہ سے یہ الفاظ اور اس کی آنکھوں میں سمیرہ کے لیے تڑپ دے کر زنیر کے ہاتھ یکدم ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ششدر رہ گیا۔ یہ وہ مغرور حسام شاہ نہیں تھا جسے وہ جانتا تھا۔ یہ تو کوئی ایسا عاشق تھا جو اپنی معشوق کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ہسپتال کے پرائیویٹ روم کا ماحول سرد اور بھوجل تھا۔ کھڑکی سے صبح کی پہلی کرنیں اندر آ رہی تھیں۔ سفید بستر پر سمیرہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ اب بھی زرد تھا اور ہاتھوں پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، لیکن اس کی بند پلکیں آہستہ آہستہ ہلی اور اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ سمیرہ میری بچی، تم ٹھیک ہو؟ بستر کے پاس بیٹھے زنیر نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کی آواز میں محبت اور پچھلے 12 گھنٹوں کا خوف صاف جھلک رہا تھا۔ ایمن نے جلدی سے آگے بڑھ کر سمیرہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ شکر ہے خدا کا سمیرہ، تم نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی۔ سمیرہ نے دھندلی نظروں سے اپنے بھائی اور بھابھی کو دیکھا۔ اس کے لب خشک تھے اور بولنے کی طاقت نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن جیسے ہی اس کی نظریں کمرے کے کونے میں دروازے کے پاس کھڑے وجود پر پڑی، اس کی آنکھوں میں ایک دم خوف اور شدید نفرت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ حسام شاہ تھا، وہ وہی دروازے کے پاس ساکت کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں اندر دھس چکی تھیں، لب پھٹے ہوئے تھے اور چہرے پر رات کی اس وحشت کے آثار اب بھی نمایاں تھے۔ سمیرہ نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کا سانس پھولنے لگا۔ اس نے تڑپ کر اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، جیسے وہ حسام کا وجود بھی برداشت کرنے کے قابل نہ ہو۔ اسے اسے یہاں سے جانے کو کہو بھائی، سمیرہ کی کانپتی اور انتہائی دھیمی آواز کمرے میں گونجی۔ میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس نے مجھے برباد کر دیا۔ اس نے میری پاک دامنی پر داغ لگایا۔ سمیرہ میری بات سنو۔ حسام نے ایک لرزتا ہوا قدم آگے بڑھانا چاہا، لیکن جنید دیوار بن کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دور رہو حسام شاہ، تم نے سن لیا نا، وہ تمہارا سایہ بھی اپنے پاس نہیں چاہتی۔ باہر نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں گارڈز کو بلاؤں۔ سنیر نے غصے سے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن حسام شاہ آج اپنی ضدی اور مغرور طبیعت کے برعکس وہیں رک گیا۔ اس نے زنیر کے غصے کا جواب دینے کے بجائے اپنے پیچھے کھڑے ایک لڑکی کو اشارہ کیا۔ وہ لڑکا ڈرتے ڈرتے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ سمیرہ اور زنیر نے چونک کر دیکھا۔ وہ یونیورسٹی کا وہی لڑکا علی تھا جس کے ساتھ سمیرہ کی تصویر بنائی گئی تھی۔ زنیر شاہ صاحب، میری بات سنیں، خدا کے لیے میری بات سنیں۔ علی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے زنیر سے کہا، آپ کی بہن سمیرہ ایک انتہائی پاک دامن اور شریف لڑکی ہے۔ یونیورسٹی میں ہمارے بیچ ایسا کچھ نہیں تھا جیسے ان تصاویر میں دکھایا گیا۔ ہم صرف اور صرف اپنے فائنل ایئر کے پروجیکٹ پر بحث کر رہے تھے، اور کمپیوٹر اسکرین چھوٹی ہونے کی وجہ سے میں صاف کام سمجھنے کے لیے اس کے قریب ہوا تھا۔ سمیرہ کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ سنیر نے حیرت سے علی کو دیکھا اور پھر حسام کی طرف مڑا۔ اگر یہ سب سچ ہے تو وہ تصاویر؟ حسام شاہ، جس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، جس کی ایک ہار پر فیصلے بدل جاتے تھے، وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا سمیرہ کے بستر کے قریب آیا۔ سنیر اسے روکنے ہی والا تھا کہ حسام کے اگلے قدم نے کمرے میں موجود ہر شخص کے ہوش اڑا دیے۔ حسام شاہ بھاری قدموں سے چلتا ہوا سمیرہ کے بستر کی پائنتی کی طرف گرا اور اس سب کے سامنے انتہائی بے بسی اور ندامت کے ساتھ سمیرہ کے قدموں بیٹھ گیا۔ اس کے گھٹنے فرش سے ٹک گئے اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ سمیرہ کے بستر کے کنارے پر رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روا تھا جو اس کے سخت چہرے کو بھگو رہا تھا۔ زنیر، سمیرہ، علی سچ کہہ رہا ہے۔ حسام کی آواز روتے ہوئے بری طرح لرز رہی تھی۔ وہ تصویر جھوٹی تھی، وہ سب میں نے کروایا تھا۔ میں نے اپنے مخبر شیرہ کو بھیج کر وہ تصاویر ایسے غلط زاویوں سے بنوائی تھی کہ تم سب سمیرہ پر شک کرو۔ سمیرہ نے حیرت اور صدمے سے اپنا چہرہ گھمایا اور حسام کو اپنے قدموں میں گرا دیکھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ لیکن کیوں حسام، کیوں کیا تم نے میری معصوم بہن کے ساتھ یہ کھیل؟ زمیر نے تڑپ کر پوچھا۔ اس کی آواز میں بھی دکھ تھا، کیونکہ میں ایک اندھے اور جھوٹے غرور میں مبتلا تھا۔ حسام نے اپنے سر کو سمیرہ کے بستر سے ٹکاتے ہوئے رو کر اعتراف کیا، جب تم نے میری پیشکش کو ٹھکرا دیا تو میری انا کو ٹھیس پہنچی ہے۔ میں نے خود کو یہ یقین دلایا کہ میں یہ سب اپنی بہن ایمن کی حفاظت اور خاندانی توازن کے لیے کر رہا ہوں، لیکن خدا کی قسم یہ سب جھوٹ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں سمیرہ سے محبت کرتا ہوں، اور جب اس نے انکار کیا تو میں پاگل ہو گیا۔ میں اسے ہر قیمت پر پانا چاہتا تھا، اسے مجبور کر کے اپنے لقا میں لانا چاہتا تھا۔ حسام نے اپنے خون آلود اور کانپتے ہاتھوں جوڑ دیے۔ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ میری اس گھٹیا چال سے ایک معصوم لڑکی کا دل ٹوٹ جائے گا۔
سمیرہ جب کل رات تو میری باہوں میں خون میں لت پت بے ہوش ہوئی تو مجھے لگا میری اپنی روح جسم سے نکل گئی ہے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے نفرت کا جو خول چڑھا رکھا ہے وہ صرف ایک دھوکہ تھا۔ میں تمہیں برباد نہیں کر رہا، میں تمہیں خود برباد کر رہا ہوں۔ حسام شاہ سمیرہ کے قدموں کے پاس فرش پر سر رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو سمیرہ، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ سنیر، مجھے جو سزا دینی ہے دے دو، لیکن خدا کے لیے سمیرہ سے کہو کہ مجھے معاف کر دے۔ اگر اس نے مجھے معاف نہ کیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ پورے کمرے میں حسام کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ سنیر اور ایمن خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے لیے یہ یقین کرنا مشکل تھا کہ یہ وہی شفاق حسام شاہ ہے جو دنیا کو اپنے پیروں تلے کچلنے کا دعویٰ کرتا تھا۔ بستر پر لیٹی سمیرہ کی آنکھوں سے بھی آنسو ابل پڑے۔ اس نے حسام شاہ کو دیکھا، اس کا وہ روب، وہ تکبر، وہ فرعونیت، سب کچھ پگھل کر اس کے آنسوؤں میں بہہ چکا تھا۔ سمیرہ کا دل جو نفرت اور صدمے سے بھرا ہوا تھا، حسام کے پچھتاوے کی اس آخری شدت کو دیکھ کر دھیرے دھیرے نرم ہونے لگا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ حسام کے الفاظ جھوٹے نہیں ہیں، اس کے اندر کی تڑپ اور پچھتاوا سچا تھا، اور وہ واقعی اس کی محبت کی گرفت میں آ چکا تھا۔ سمیرہ نے اپنی لرزتا ہوا ہاتھ آہستہ سے بستر پر ہلایا، لیکن وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس کے چہرے پر اب ایک گہرا دکھ اور حسام کے لیے ایک انجانی ہمدردی ابھر آئی تھی، ایک ایسا احساس جس نے دونوں کے درمیان نفرت کی دیواروں کو پہلی بار کمزور کر دیا تھا۔ شام مینشن کا وسیع و عریض ہال آج سفید اور سنہری رنگ کے امپورٹڈ گلابوں کی لڑیوں سے دلہن کی طرح مہک رہا تھا۔ پچھلے چند ہفتوں میں دونوں خاندانوں میں بہت کچھ بدل چکا تھا۔ اس بدلے موسم میں ایمن اور زبیر نے دونوں خاندانوں کے بیچ ایک مضبوط اور خوبصورت پل کا کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے نہ صرف سمیرہ کے والدین کو حسام کے سچے پچھتاوے کا یقین دلایا، بلکہ خاندانی بزرگوں کو بھی اس بات پر راضی کیا کہ اب نفرت کی اس آگ کو ہمیشہ کے لیے سرد کر دیا جائے۔ ہال کے وسط میں لگی ایک بڑی روایتی گدی پر دونوں خاندانوں کے بزرگ روایتی لباس میں ملبوس بیٹھے تھے۔ ایک طرف بیجی چہرے پر سکون مسکراہٹ لیے موجود تھی تو دوسری طرف سمیرہ کے والد اور والدہ بیٹھے تھے، جن کے چہروں پر اب کوئی ملال یا غصہ نہیں تھا، بلکہ اپنی بیٹی کے محفوظ مستقبل کی تسلی تھی۔ سفید شلوار قمیص اور کڑھائی والی واسکوٹ میں ملبوس زریر شاہ اپنے والد کے پاس بیٹھا مسکرا رہا تھا، جبکہ ایمن بنارسی ساڑی میں ملبوس مہمانوں کی تواضع میں مصروف تھی۔ حسام شاہ سفید رنگ کی شیروانی اور ہاتھ سے بنے ہوئے قلعے میں ملبوس کسی راج کمار کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے وہ پرانی شفافیت اور فرعونیت ہمیشہ کے لیے غائب ہو چکی تھی، اور اب وہاں صرف ایک گہرا ٹھہراؤ اور سنجیدگی اور سمیرہ کو اپنی زندگی بنانے کی بے پناہ تڑپ تھی۔ نکاح خواہ اپنے کاغذات لیے حسام کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ دونوں خاندانوں کے بزرگوں کی نظریں اب حسام شاہ پر جم گئیں۔ شاہ صاحب، نکاح کی رسمی کاغذات تیار ہیں، لیکن نکاح سے پہلے حق مہر کی رقم یا جائیداد کا تعین ہونا باقی ہے، نکاح خواہ نے اینک درست کرتے ہوئے کہا۔ حسام شاہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے مینیجر طارق کی طرف اشارہ کیا۔ طارق نے فوراً ایک سرخ معمولی فائل حسام کے ہاتھ میں تھما دی۔ حسام نے وہ فائل انتہائی احترام سے سمیرہ کے والد کے سامنے رکھ دی۔ سر، یہ وہ متنازع زمین کے قانونی دستاویزات ہیں جن کے لیے ہمارے بزرگ نے 20 سال تک عدالتوں کے چکر کاٹے، خاندانی دشمنیاں پالی اور خون بہایا۔ حسام کی بھاری اور سنجیدہ آواز پورے ہال میں گونجی۔ آج میں حسام شاہ یہ پوری متنازع جائیداد تمام قانونی حقوق کے ساتھ سمیرہ شاہ کے نام حق مہر میں لکھ رہا ہوں۔ یہ جائیداد آج سے اور اسی وقت سے سمیرہ کی ملکیت ہے۔ حسام شاہ کا یہ فیصلہ سنتے ہی ہال میں موجود خاندان کے تمام بڑے ششدر رہ گئے، لیکن اگلی پل سمیرہ کے والد کی آنکھوں میں تعریفی اور خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ انہوں نے حسام کی اس قربانی اور اپنے کیے پر پچھتاوے کی سچائی کو دل سے تسلیم کر لیا تھا۔ حسام میرے بچے، سمیرہ کے والد نے اٹھ کر حسام کے شانے پر ہاتھ رکھا، تم نے جائیداد ہمارے نام کر کے سمیرہ کا مہر نہیں باندھا، بلکہ تم نے ہمارے 20 سالہ نفرت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ میری بیٹی کا مان تمہارے گھر میں کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ بی جے نے مسکرا کر سمیرہ کی ماں کا ہاتھ تھاما۔ شاہ جی، بچوں کی خوشی اور سکون سے بڑھ کر دنیا کی کوئی جانت نہیں ہوتی۔ اللہ ہمارے بچے کو بری نظر سے بچائے۔
اب وقت تھا اس مبارک گھڑی کا جس کا انتظار سب کو تھا۔ نکاح خوان سمیرہ کے کمرے کی طرف بڑھے جہاں سمیرہ گہرے سرخ رنگ کے روایتی اور بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس اپنے سر پر گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی اور یمن اس کے ساتھ کھڑی تھی۔ سمیرہ کی رنگت گلابی ہو رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں اب نئی زندگی کی امید تھی۔ کمرے کے باہر ہال میں حسام شاہ کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جیسے وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا امتحان دے رہا ہو۔ نکاح خواں نے پردے کے پیچھے سے سمیرہ سے پوچھا، سمیرہ شاہ بنت شاہ شاہد، کیا آپ کا نکاح حسام شاہ ولد اسلم شاہ سے حق مہر میں متنازع جائیداد کے عوض قبول ہے؟ کمرے میں ایک سیکنڈ کا سکوت چھایا۔ قبول ہے، سمیرہ کی دھیمی شرمیلی آواز پردے کے پیچھے سے آئی۔ جب 3 بار الفاظ دہرائے گئے تو پورے شاہ مینشن میں مبارک ہو کی گونج اٹھ کھڑی ہوئی۔ زنیر نے آگے بڑھ کر حسام کو گلے لگا لیا اور دونوں کزنز کے بیچ برسوں پرانی عداوت ایک گلے ملنے سے مٹ گئی۔ حسام کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو تھے۔ خدا نے اسے سمیرہ کو کھونے سے بچا لیا تھا اور اسے معافی کا موقع بھی مل گیا تھا۔ شادی کی تمام رسومات اور رخصتی کے بعد رات کے آخری پہر شاہ مینشن کا سب سے خوبصورت کمرہ، جو حسام شاہ کا بیڈ روم تھا، سفید چمیلی اور گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ کمرے کی بڑی کھڑکی سے رات کی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ سمیرہ بستر کے وسط میں اپنے سرو عروسی جوڑے میں شرمائی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور حسام شاہ اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار دی تھی اور اب وہ سادہ لباس میں تھا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر سمیرہ نے اپنی انگلیاں آپس میں بھیج لیں۔ حسام آہستہ آہستہ چلتا ہوا سمیرہ کے پاس بستر پر بیٹھا۔ اس نے انتہائی نرمی اور عقیدت کے ساتھ اپنے دونوں لرزتے ہوئے ہاتھوں سے سمیرہ کا سرخ گھونگھٹ اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی سمیرہ کا چاند جیسا خوبصورت اور شرمایا ہوا چہرہ سامنے آیا، حسام کی سانسیں رک گئیں۔ اس کے چہرے پر سحر انگیز چمک تھی۔ حسام نے اپنا مضبوط ہاتھ بڑھا کر سمیرہ کا نازک مہندی سے رچا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس کا لمس سمیرہ کے وجود میں ایک سنسنی دوڑا گیا۔ سمیرہ، حسام کی آواز میں اتنی محبت اور چاشنی تھی کہ سمیرہ نے دھیرے سے اپنی پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب سے اس کا عکس تھا۔ میں نے ماضی میں جو بھی کیا وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور گناہ تھا۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی خاطر بہت غلط راستے چنے، جس کی وجہ سے تمہیں اس ہسپتال کے بستر تک جانا پڑا۔ میں آج اس پاک رشتے کے بعد خدا کو گواہ بنا کر تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں۔ حسام نے سمیرہ کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، میں زندگی کی آخری سانس تک تمہاری عزت، تمہاری خوشی اور تمہارے مان کی حفاظت کروں گا۔ حسام شاہ کی محبت اب تمہارے گرد ایک ایسی ڈھال بن کر رہے گی کہ دنیا کا کوئی دکھ، کوئی آنسو تمہیں چھو بھی نہیں سکے گا۔ تم میری زندگی ہو سمیرہ، اور میری زندگی کا ہر لمحہ اب صرف تمہاری مسکراہٹ کے نام ہے۔ حسام کے سچے جذباتی اور محبت سے لبریز الفاظ سمیرہ کے دل کے اس ہر زخم پر مرہم کی طرح لگے جو ماضی کی تلخیوں نے دیے تھے۔ اس کا دل حسام کی بے پناہ محبت کے آگے بری طرح پگھل چکا تھا اور اس کے اندر کی تمام دوریوں اور گلوں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ سمیرہ نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ جھکایا، لیکن اس کے سرخ لبوں پر ایک انتہائی دلکش، خوبصورت اور جادوئی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ مسکراہٹ جو اس بات کا اعلان تھی کہ اب ان کی زندگی میں نفرت کا کوئی وجود نہیں رہا اور صرف محبت رہے گی۔